نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے پہلے لیلۃ القدر بتایا گیا تھا لیکن بعد میں مجھ سے بلایا گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ میں نکلا تھا اس لیے کہ آپ کو لیلۃ القدر بتا دوں، اس کا تعین بتا دوں، لیکن فتلاح فلاں و فلاں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اسی جھگڑے کے سبب اللہ جل جلالہ نے اس کا تعین اٹھا لیا اور فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، اس کو دیکھو، اس کو طلب کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں، یہی مل جائے گا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے بہت زیادہ نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اور تحائف میں سے بہترین تحفہ یہ ہیں کہ اگر یہ سال میں ہوتا تو اس کا تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا۔ ابھی اگر سارے رمضان میں ہوتا پھر بھی تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا۔ اللہ جل جلالہ نے ایک عشرے کے اندر اس کو دائر کیا ہوا ہے، ایک عشرے کے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے جو فرمائے 21 میں، 23 میں، 25 میں، 29، 27 میں اس کو طلب کر لو۔ بہرحال جو قرائن ہیں اور جو شواہد ہیں، اور خود اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اقوال ہے اس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، تو اس میں سے زیادہ ترجیح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں رمضان کو دے رہے ہیں، 27ویں شب کو، اور فرماتے ہیں کہ اس 7 لفظ کے اندر اللہ جل جلالہ نے بہت سے اعزازات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک امت مسلمہ کا یہ اعزاز ہے، اس کو بھی اللہ جل جلالہ نے 27 میں رکھا، یہ زیادہ امکان ہے۔ ویسے وہاں تو صریح حدیث موجود ہیں کہ اس کو 21 میں طلب کرو، آگے آگے جاؤ، لیکن یہاں کہہ رہے کہ کچھ قرائن اس طرح ہے کہ اس قرائن میں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اور اکثریت اس کا وقوع 27 میں ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو 7 کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، اللہ نے 7 زمینیں پیدا کیے، اللہ جل جلالہ نے زمین کے اوپر 7 بڑے بڑے سمندر جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جب حج کے لیے چلا جاتا ہے تو صفا مروہ کے اندر وہ چکر لگاتے ہیں تو وہ بھی 7 ہے، اس کا تعداد بھی 7 ہے۔ بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں تو ایک طواف وہ 7 شوط کا، 7 چکروں کا ہے، تو اگر آپ پورے 7 چکر ارد گرد گھومیں گے اس کے بعد آپ کا ایک طواف ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حج کے اندر واجب ہے جمارات، شیطان کو کنکریاں مارنا، تو ایک جمارہ کو، ایک شیطان کو 7 کنکری مار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں بھی بہت حکمت ہے، اس سے بھی آدمی کو کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان جو پیدا ہوتا ہے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، یہ بھی 7 مراحل سے گزر جاتا ہے۔ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، لوتڑا بن جاتا ہے، اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے، ہڈی بن جاتا ہے، تو یہ 7 مراحل سے گزر کر انسان بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا ہدایت کے لیے، راہ صواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہونے والا وہ انسان کا چہرہ ہے سامنے سے، اور اس کے اندر 7 سوراخ ہے، 2 کانوں کے اندر، 2 آنکھوں میں، 2 ناک اور 1 منہ، یہ 7 ہو گئے۔ بولا جاتا ہے، سونگا جاتا ہے، حلال حلال کی تمیز ہو جاتی ہے، اس سے بھی بدبو آ جاتی ہے، آنکھ میں دیکھا جاتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، تو یہ ہدایت کے راستہ ہے، یہ بھی 7 ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جو قرآن کریم اللہ جل جلالہ نے نازل کیا ہے، یہ بھی انزلت القرآن علی 7 احرف، یہ بھی 7 لہجوں میں ہے۔ ہم جو قرأت کرتے اس کو ہم قرأت حفظ کہتے ہیں، حفظ الکوفی۔ اب تو شاید یہ 7 آپ نے سنا ہوگا، تو اس سے بھی ارشاد ہے،
اشارہ ہے ایک طرف کہ یہ 27 میں کمال ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر سجدہ بہت فضیلت والی عبادت ہے، اور سجدہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کو اپنا ماتھا رگڑنا جائز نہیں ہے۔ تو انسان کا جب سجدہ ہوتا ہے وہ بھی 7 اعضاء پر ہوتا ہے، 2 پاؤں لگ جاتے ہیں، زانوں لگ جاتے ہیں، 2 ہاتھ لگ جاتے ہیں، ایک ماتھا لگ جاتا ہے، یعنی اس چہرہ لگ جاتا ہے، تو یہ 7 اعضاء ہو گئے، 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اصحاب کہف کے اللہ جل جلالہ نے جو فضیلت پورا سورت قرآن عظیم کا اصحاب کہف کے نام پر ہے، فرماتے ہیں وہ بھی 7 آدمی تھے۔ اور قرآن عظیم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو نقل فرمائے ہیں اس میں بھی ہے 7 سنین دأبا، 7 سال بہت زیادہ فصل ہو جائے گا، بارشیں ہوگی، لیکن 7 سال بعد وہ قحط آ جائے گا۔ تو خوشحالی کی بھی 7 سال ہے اور قحط کی بھی 7 سال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 کے اندر اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ بشارت رکھی ہوئی ہے، اشارہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انسان پر عبادت جو فرض ہے، فرض نماز 2 صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، یہ 17 ہو گئے۔ اس سے بھی 7 کا عدد نکل جاتا ہے، اس میں بھی اشارہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، صفا مروہ کا، جمرات کا، طواف کا۔ تو جو آدمی اس طرح ہے اس کا استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے، اس کے حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے۔ ابھی 10 روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 ایام و 7 اذا رجعتم، 3 روزے وہاں عرفہ کے دن سے پہلے رکھیں گے اور 7 روزے اس کے بعد رکھنے ہیں اس کو۔ وہ جب گھر لوٹ جائے یا حج سے واپس ہو جائے تو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 7 روزے جدا کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے یہ بھی حکمت ہے، اشارہ ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ 2 یہاں رکھ لے، 8 بعد میں رکھ لے، یا 5 پہلے رکھے، 5 بعد میں رکھے، لیکن 7 کو اللہ جل جلالہ نے جدا کیا، اس کے لیے اس میں بھی بہت زیادہ اشارہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بہت اہمیت والی وجہ، فرمایا کہ لیلۃ القدر کے لیے اللہ جل جلالہ نے جو فضیلت بیان کی وہ سورہ قدر میں ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ لام یا لام تا لام الف قاف دال را، یہ 9 ہے، یہ حروف 9 ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس سورت کے اندر 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ابھی 3 ہے اور ایک کے اندر 9 حروف ہیں، ان دونوں کو ضرب کریں گے 9 3 27، تو یہاں بھی 27 نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سورت کے اندر یہ لفظ ہیہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہیہ کا جو لوٹ جانا ہے وہ لیلۃ القدر کے لفظ کی طرف ہے۔ تو جب انسان شمار کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح آدمی اگر گننا شروع کرتا ہے، جو ہیہ کا لفظ کا جو مرتبہ ہے نا وہ 27 مرتبے پر رکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے ایک راز اور اشارہ رکھا ہوا ہے کہ یہ زیادہ اور اکثر جو ہے وقوع اس کا 27 رمضان پر، 27 شب رمضان پر ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان کو 2 طرح کے رزق کی ضرورت ہوتا ہے، ایک روحانی رزق اور ایک جسمانی رزق۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے بہترین غذائے جنتیوں کو انسانوں کو مل جاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، 7 قسم کی نعمتیں ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے اشارہ رکھا ہوا ہے کہ وہ تو ظاہری بدن کے لیے یہ کھجوریں وغیرہ یہ چیزیں چاہیے، انگور چاہیے، لیکن باطنی بدن کے روحانیت کے لیے 27 رمضان بہت زیادہ کارآمد ہے اور موضوع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے جو محرمات مقرر کیے ہوئے ہیں بندہ پر حرام ہیں، تو بھی 7 قسم کے عورت انسان پر حرام ہے، ماں، بہن وغیرہ، بیٹی، اس طرح کے محرمات جو ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے آزمایا، 7 سال بیماری میں گرفتار تھے۔
اور پھر فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے، لیکن اسی وقت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس کی تھی۔ اور یہ حدیث شریف میں ارشاد ہیں، آپ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کے 7 شہداء ہیں، ایک وہ جو جہاد میں شہید ہوا، دوسرا وہ جو طاعون آج کل جو کرونا مصیبت چل رہا ہے، تیسرا سل بیماری، چوتھا جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، اور اس کے بعد جو ہے آگ میں جو جل گیا، اس کے بعد اسہال ایک بیماری ہے دستوں کا بیماری، اس سے جو مر گیا، اور 7ویں نمبر پر وہ عورتوں جو بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے۔ تو فرمائے میرے امت کے 7 شہید ہیں، میرے امت کے، اور یہ 7 شہید اب وسلم نے فرمائے ہیں۔ تو فرمائے اس سے بھی ایک اشارہ مل جاتا ہے 27 کی طرف۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہر چیز پر قسم کرنا جائز ہے، انسان کے لیے اللہ کے سوا کسی پر قسم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم کے اندر جو قسمیں کہی ہیں وہ 7 چیزوں پر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سورج ہے، چاش کا وقت ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، اور زمین آسمان کے پیدا کرنے والے پر قسم 7 نمبر پر یہ ہوگی۔ اور فرماتے ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 گز تھا، اور اس کا جو ہمسا معجزہ ہے وہ بھی 7 گز تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 27 کے اندر اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ بشارتیں رکھی ہوئی، اشارے مل جاتے ہیں انسان کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور دنوں اور راتوں میں عبادت نہ کریں، لیکن اس میں بھی کریں، اس میں خاص شوق سے کریں، کیونکہ اس کے اندر ہمیں اشارات موجود ہیں، اور ہمارے اکابرین سے جو اس کے علامات نقل ہیں، اور جن اکابرین نے، علماء کرام نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے جس کو اس کی نعمت کو بخشا ہے، تو ان سے بھی اکثر 27 رمضان کو جو ہے وہ 27ویں شب کو نقل ہیں۔ تو اس وجہ سے 27ویں شب آ رہی ہے، ہمیں عبادت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس میں ہم نے خوب دل لگا کر اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس میں ہم عبادت کریں۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔